السلام علیکم، امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ہوں گے۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوالات جو کہ جتنی مرضی ویڈیو دیکھ لو نا، جتنی بھی میں نے دیکھی ہیں، جب میں تیاری کر رہا تھا انٹرویو کی، دیکھوں کہ کیا کیا سوالات ہوتے ہیں، جو بھی ویڈیو تھی ساری ویڈیوز چیک کی، کتنے سارے ایجنٹ ہیں، انہوں نے بس یہی کہا بھائی آپ سے نام پوچھا جائے گا، آپ سے کمپنی کا نام پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، وہ پوچھا جائے گا۔ جب میں گیا میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس لیے جو میرے ساتھ بیتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا مجھ سے کتنے سوالات ہوئے اور میں نے کیا کیا جواب دیا۔ اردو میں بتاؤں گا آپ کو، اتنے مشکل نہیں ہے، ایسے آپ کو سمجھ بھی آئیڈیا ہو جائے گا نا آپ کو کہ کون کون سے سوالات پوچھتے ہیں۔ جب میں گیا انٹرویو دینے کے لیے، میرا سمجھ لو کہ پہلی لائن ہماری تھی، دوسرا نمبر میرا آیا، دوسرا نمبر تھا میرا۔ تو مجھ سے آگے جو لڑکا تھا، پتہ نہیں BMR ایجنسی کا تھا، کس کا تھا، تو اس نے بھی رٹا لگایا ہوا تھا، صحیح۔ جب وہ گیا نا، اس دن بارش ہوئی تھی، یہ بات ہے مارچ 17 کی، بارش ہوئی تھی، تو آیا وہ بیٹھا، اس نے پہلا سوال کیا کہ میں اس خوبصورت صبح میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس لڑکے کو سمجھ نہیں آئی، اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسا سوال بھی ہوگا۔ اس نے تو یاد کیا ہوا تھا مائی نیم از جو بھی ہے، ایسے جیسے ہمیں ویڈیو میں بتایا جاتا ہے، جیسے ہمیں ایجنٹ بتاتے ہیں، ہم ایکسٹرا کچھ بھی نہیں یاد کرتے، کوئی چیز بھی نہیں ایکسٹرا یاد کرے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، آپ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں میرے ساتھ جو بیتی ہے، جو میں پوچھا ہے نا لڑکوں سے وہاں جو انٹرویو کے لیے گئے تھے، سب سے میں انفارمیشن لی ہے، تھوڑی تھوڑی، آپ نے کیا تیار کیا ہے، آپ نے کیا تیار کیا ہے۔ تو کوئی کیا بتاتا تھا، کسی کے پاس 50 سوال تھے، ایسے بے تکے سوال جن کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے انٹرویو سے، ایسے سوال بھی تھے ان کے پاس، بڑے لمبے لمبے انٹرویو۔ تو اس لڑکے سے کیا کیا انہوں نے، جب پوچھا نا کہ میں اس پیاری صبح میں آپ کا کیا کر سکتا ہوں، کس لیے بیٹھا ہوں، اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ کہتا رہا سوری سر۔ اس نے 2 بار رپیٹ کیا، 2 بار رپیٹ کرنے کے بعد اس کو غصہ آ گیا، ایٹیٹیوڈ تو ان کا ہوتا ہی ہے نا، ان کو غصہ آ گیا۔ پھر کیا ہوا، وہ پھر 1 منٹ لڑکا سوچتا رہا کیا بولوں، اس نے بولا سر فار ورک پرمٹ۔ تو پھر اس نے اگلا سوال کیا، اس سے تقریباً جو بھی سوال کیے نا، 4-5 سوال کیے اس سے، اس کے سوالات مجھے یاد نہیں رہے، کیونکہ میں خود ٹینشن میں تھا کہ اب مجھ سے پتہ نہیں کیا پوچھیں گے، خود ٹینشن میں تھا، تو مجھ سے پتہ نہیں کیا پوچھیں گے۔ تو اس لڑکے نے تقریباً 6 سوال میرے خیال سے اس سے پوچھے، انہوں نے 6 سوال میں سے 2-3 کا اس نے جواب دیا۔ اس نے اس نے پوچھا نا کہ کیوں جا رہے ہو رومانیہ، اس نے پتہ کیا جواب دیا، اس نے بولا کہ میں جا رہا ہوں مکان بنانا ہے میں نے۔ اس نے پوچھا بھائی مکان کدھر بنانا ہے آپ نے، رومانیہ میں کیسے مکان بنا رہے؟ اس نے بولا نہیں، رومانیہ میں نہیں بنانا، میں پاکستان میں بنانا ہے۔ تو مطلب کہ بے تکے جواب دیتے لوگ، شارٹ کچھ یاد کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر 1-2 سوال اور پوچھے اس سے، وہ جواب نہیں دے سکا۔ جب وہ پیپر ورک کر رہا تھا، پیپر ورک کرتے کرتے اس لڑکے نے کچھ جو رٹا لگایا ہوا تھا، وہ مجھے صحیح یاد ہے۔ اس نے کہا سر آئی ایم ویری پور، سر آئی نو مائی انٹرویو از ناٹ ویری ویل، آئی بلانگ ٹو ویری پور فیملی، آئی اونلی وڈ سپورٹ مائی فیملی۔ یہ 2-3 چیزیں اور بھی اس نے بولی۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، اگر تم اپنے انٹرویو پہ اتنی تیاری کرتے تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تم نے انٹرویو کے علاوہ یہ صحیح یاد کیا ہوا ہے، پر انٹرویو تم نے صحیح نہیں دیا۔ وہ تو چلا گیا، پھر میری باری آئی۔ ہمارا جو ایجنٹ تھا نا، اس نے میں تقریباً کچھ بھی نیا ایجنٹ ہی سمجھ لیں، صحیح رجسٹر کمپنی نہیں تھی نا، نیا ہی بندہ تھا۔
اس کو صحیح اندازہ نہیں تھا ہمیں کیسے تیاری کروانی ہے. پھر ایسا ہوا میرے ساتھ. پہلا سوال مجھ سے کیا پیپر کس نے ارینج کیے ہیں. میں نے کہا میں نے خود ارینج کیے ہیں. تو اس نے جواب دیا بھائی، اس نے جواب پتہ ہے کیا دیا ہے؟ بڑا تلخ قسم کا جواب دیا ہے اس نے. اس نے بولا جب بندے جھوٹ بولتے ہیں بڑا غصہ آتا ہے مجھے. تو یہ میں وہ جواب دے رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوئے. میں پاس سے کچھ بھی نہیں بنا رہا، کوئی ایک چیز بھی نہیں میں پاس سے بنا رہا، کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے پاس سے بنانے کی. میں نہ ہی ویوز کے لیے بنا رہا ہوں، نہ کسی چیز اور کے لیے بنا رہا ہوں. میں بس انفارمیشن دینے کے لیے بنا رہا ہوں. جو بندے نے وہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کیا سوال ہوئے کیا نہیں ہوئے، تو اس لیے مجھے ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی ہے. تو مجھ سے پوچھا اس نے کہ پیپر کس نے ارینج کیے ہیں. میں نے کہا میں نے ارینج کیے ہیں. تو اس نے بولا ہے کہ جب بندے جھوٹ بولتے ہیں بڑا غصہ آتا ہے مجھے. پھر اس نے کیا بولا، دوسرا سوال پوچھا، جو اپوائنٹمنٹ کا پیپر تھا وہ میں نے ساتھ لگایا ہوا تھا. جو ای میل تھی ادھر جس کمپنی نے میری اپوائنٹمنٹ لی تھی نا، وہ بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ ای میل کا بھی پوچھیں گے. اس نے پوچھا یہ ای میل اس کو جانتے ہو، وہ مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے نہ ایجنٹ نے بتایا تھا یہ کس کی طرف سے یہ کس کی طرف سے ہے. تو مجھے ایجنٹ نے بتایا ہی نہیں تھا. پھر ایسا ہوا میں چپ ہو گیا، میں نہیں بولا. تو پھر کہنے لگا ویزا کیسے لیا تم نے. تو جب ویزا کیسے لیا میں نے جواب دیا میرے بھائی نے لیا ہے. یہ بھی میں تیاری نہیں کی ہوئی تھی، بس خود سے بولا ہے. میں نے بولا کہ میرے بھائی نے ویزا لیا ہے. تو پھر اس نے پوچھا تمہارا بھائی کیا کرتا ہے. میں اس کو بولا بھائی دبئی کام کرتا ہے. پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ دبئی کیا کام کرتا ہے. بھائی جو میرا کام کرتا ڈرائیور تھا، میں بول دیا ڈرائیور ہے. اور اس کے بعد پوچھا دبئی سے اس نے ویزا کیسے لیا ہے. دبئی سے اس نے کیسے ویزا لیا ہے. میں نے اس کو بولا وہ 4 مہینے ہو گئے اس کو آئے ہوئے، تو اس نے سب کچھ کیا ہے. تو اس کے بعد پھر اس نے میری کمپنی کا نام پوچھا. پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے رومانیہ جا کے کیا کرنا ہے، کیوں جا رہے ہو. میں نے بولا کہ ادھر فیوچر ٹھیک ہے، پاکستان سے سیلری اچھی ہے. تو پھر اس نے جواب دیا سیلری تو اچھی ہے، ادھر اخراجات بھی ہیں. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ جو ان مائیگریٹڈ بندے ہیں ان کا کیا نقصانات ہیں. یہ بھی میں جو ہے میرے سوال سے باہر تھا، جو ہم نے یاد کیے ہوئے تھے. یہ تو پوچھیں گے نہیں، یہ تو دماغ میں نہیں تھا. میں نے جواب دیا ان مائیگریٹڈ بندے کے نا نقصانات بہت نقصانات ہوتے ہیں. اور کچھ تیار نہیں کیا ہوا تھا، بس یہی جواب دے سکا. پھر اس نے پوچھا مجھ سے کہ واٹ از یور پلان بھی میں نے تیار کیا ہوا تھا. میں اس کو جواب دیا میں بس کام کرنا ہے ادھر. پھر مجھ سے اس نے ایک اور سوال پوچھا کہ وہاں سے آپ آگے جمپ تو نہیں کرو گے. میں نے بولا میں رومانیہ میں کام کروں گا، جمپ نہیں کرنا ہے. تو میرا پھر پوچھا آپ کی کیا جاب ہے ادھر. میری چونکہ کنسٹرکشن کی کمپنی تھی، تو جیسے دوسرے لڑکوں نے انٹرویو تیار کیا ہوا تھا ویسے میں کر لیا. دوسرے لڑکوں نے بولا ہوا تھا انسکلڈ ورکر، اور ایک اور تھا ڈیمولیشن ورک. یہ دونوں میں یاد کیے ہوئے تھے. ایک بار اس نے پوچھا مجھے اپنی جاب بتاؤ، میں بول دیا ڈیمولیشن ورکر. اس نے بولا یہ نہیں ہے. پھر دوبارہ سے میں نے جواب دیا انسکل ورکر. بولتا ہے تمہارے پرمٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے کنٹریکٹ پہ. میں کنٹریکٹ صحیح سے پڑھ نہیں پایا کہ میں سوچا یہی ہوگا، پر میرا نہیں تھا. میرا تھا نا میٹیریل لوڈر ایسا کچھ تھا. تو یہ سوال مجھے نہیں آیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے، جب نا سارے سوال پوچھ لیے، فیس وغیرہ لی اس نے. میرے والے پیپر مجھے واپس کر دیے، اپوائنٹمنٹ والا بھی واپس کر دیا. پھر پکچر لی اس نے. تو مجھے لگا کہ نا کہ انٹرویو میرا پتہ نہیں پاس کرتا ہے نہیں کرتا، بس ٹینشن میں رہا. پر جب باہر آیا نا تو جس سے میں پوچھا نا کہ آپ نے کیا انٹرویو دیا ہے کیا نہیں، کسی نے سارے بولتے ہیں میرا انٹرویو صحیح ہوا ہے صحیح ہوا ہے، پر ہوتا بہت کم لڑکوں کا صحیح ہے. سارے بس جھوٹ ہی بولتے ہیں. اندر جو نہیں بھی بولا ہوتا ہے نا وہ باہر آ کے صحیح بول دیتے ہیں، پر اندر ان سے بولنے نہیں ہوتا، کیونکہ پریشر اتنا ہوتا ہے.
تو یہ تھے سوالات، زیادہ ایسے ہی پوچھتے ہیں، اور میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، ایک اور سوالات کے حوالے سے ویڈیو بناؤں گا. تو ابھی میں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں میرا نا، اس کے بعد